اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ 23 سال کا عرصہ لگا قرآن کے نازل ہونے میں، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، احکامات آتے چلے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، لیکن اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ سن 10 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا، جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آیت سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، گویا حج ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس حدیث کے ذیل میں محدثین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کا دین مکمل نہیں۔ اللہ رب العزت اس حج کے ذریعے ہمارے دین کو مکمل فرمائیں گے۔ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، اپنے گھر میں آدمی ہر ایک کو نہیں بلایا کرتا، اسے بلایا کرتا ہے جس سے تعلق ہو، محبت ہو۔ ہر ایرے گیرے کے لیے آدمی گھر کا دروازہ نہیں کھولتا۔ کچھ لوگ بازار میں مل جائیں، آدمی کا جی چاہتا ہے راستہ بدل لوں، اگر ٹکراؤ ہو گیا تو اس سے ملنا پڑے گا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے راستے میں ملتا ہے، سلام دعا کرتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی اپنے گھر میں لاتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے۔ جس سے جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ قربت کا موقع دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، جبھی تو اللہ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں۔ پھر گھر میں لانے کے بعد بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو چائے پلائی، کچھ اکرام کیا، کچھ ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر ان کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اگر گھر میں آ جائیں تو آدمی اپنی ساری مصروفیات منسوخ کر دیتا ہے، کینسل کر دیتا ہے، لوگوں کو فون کر کر کے کہتا ہے آج میں نہیں آ سکتا، اور جی چاہتا ہے وہ میرے پاس بیٹھا رہے اور میں اس سے باتیں کرتا رہوں۔ یہ پتہ چلے گا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد، یہ پتہ چلے گا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کہ وہاں پہنچنے کے بعد حرم شریف میں کتنی دیر بیٹھنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ حج کی عبادت کی اہمیت کو اللہ نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ حج کی عبادت کے لیے اللہ نے بڑا اہتمام کیا۔ حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں 1 شوال سے، جب ہم عید مناتے ہیں رمضان کے بعد۔ 1 شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں 10 ذی الحجہ تک، گویا 2 مہینے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو اللہ نے حج کے مہینوں کو شروع کرنے سے پہلے رمضان کو رکھا، اور رمضان میں روزے فرض کیے۔ اور روزوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلوں پر روزے فرض کیے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے، یہ روزے سے سمجھنا بہت آسان۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، روزے کے ذریعے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ سخت گرمی ہو اور آدمی دن بھر کا تھکا ہارا گھر میں جائے اور گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور پیاس کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہو، اور گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتا، حالانکہ اس کو وہاں اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا پانی پی لے، اپنی پیاس بجھ جائے، ساری دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس نے روزہ توڑ دیا ہے، لیکن یہ پانی نہیں پیتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ تقوی ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی
یہ احساس حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ تقویٰ ہے۔ تو حج سے پہلے روزے عطا کیے اور ان کے ذریعے جسم کے ظاہر اور باطن کو صاف کیا، زکوٰۃ کے ذریعے مال کو پاک کیا، مال بھی صاف ہو گیا، بدن بھی پاک ہو گیا۔ اب کہا آ جاؤ ہمارے گھر کو زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اور حج کی جو عبادت ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ اپنے بندے سے عشق کا اظہار مانگ رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ میرا کتنا بڑا عاشق ہے میرے سامنے ظاہر کرے، اور عشق کے اندر عقل کے خلاف کام ہوتے ہیں، اس لیے حج کی ساری عبادتیں عقل کے خلاف ہیں۔ کیونکہ عاشق بن کر آئے ہو، عاشق کا کام سوچنا نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کروں، عاشق کا کام تو محبوب کی بات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اس لیے حج کی ساری عبادتیں عقل کے خلاف۔ دنیا کا دستور ہے آدمی کسی تقریب میں جا رہا ہوتا ہے، کسی فنکشن میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس تقریب کے حساب سے آدمی اپنا لباس منتخب کرتا ہے، ویسے ہی جو ہاتھ میں آ جائے پہن کر نہیں چل پڑتا۔ جوتے پسند کرتا ہے، کون سے جوتے پہن کر جانا چاہیے، بن سنور کر خوشبو لگا کر ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس آدمی کے مرتبے کے لحاظ سے جس نے دعوت دی ہے اس کے لحاظ سے آدمی اس دعوت کے اندر جایا کرتا ہے۔ یہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ اپنے گھر بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحجاج ضیوف الرحمن، حاجی رحمان کے مہمان ہیں، اپنے گھر بلا رہا ہے مہمان بنا کر، اور مردوں سے کہہ رہا ہے اچھا لباس تو بہت دور کی بات، سلے ہوئے کپڑے بھی اتار دو، دو کفن کی چادریں اوڑھو، پاؤں میں جوتی ایسی پہنو کہ پاؤں بھی ننگا نظر آئے، اور بال بکھر جائیں تو کنگھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جسم پر میل کچیل لگ جائے دور کرنے کی اجازت نہیں ہے، بو آنے لگے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور دیوانہ وار چلاتے ہوئے آؤ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، تو جو حکم دے گا میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ حاجی کا سب سے افضل ذکر لبیک اللہم لبیک تلبیہ ہے، جس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ پھر احرام بندھ گیا، سلے ہوئے کپڑے اتر گئے، کفن کی چادریں اوڑھ لی، اب اپنے گھر بلایا اور بیت اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا، اور کہیں گے کہ عاشق بن کر آئے ہو، عاشق اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، تم ہمارے عاشق ہو، لگاؤ اس گھر کے چکر۔ اور عاشق اپنے محبوب کے گھر کی دیواروں کو چومتا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اس کی دیواروں کو چومو۔ اب حاجی اس گھر کے دیوانہ وار چکر لگاتا ہے، کبھی حجر اسود کے بوسے لیتا ہے، کبھی ملتزم سے چمٹ لیتا ہے۔ پھر جب طواف ختم ہو جائے گا، اسے طواف کہتے ہیں، بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ پھر جب طواف ختم ہوگا تو کہا جائے گا کہ تم عاشق بن کر آئے ہو، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے عشق کا ایسا اظہار کیا کہ مجھے اچھا لگ گیا، مجھے پسند آ گیا۔ جب تک ان کی سنت ادا نہیں کرو گے تب تک تمہارا عمرہ بھی قبول نہیں کروں گا، تمہارا حج بھی قبول نہیں کروں گا۔ جاؤ صفا پر، وہاں میرے ایک عاشق نے اپنے گھر والوں کو، جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بوادن غیر ذی زرع، جہاں کچھ نہیں ہوتا، مکہ مکرمہ، وہاں اپنی بیوی کو اور اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑا سا پانی ساتھ تھا، تھوڑی سی کھجوریں ساتھ تھی، وہ ختم ہو گئی، بچہ پیاس سے بلکنے لگا۔ وہ مائی ہاجرہ جو میرے عشق میں اس بے آباد ویرانے کے اندر ٹھہرنے کے لیے تیار ہوئی تھی، وہ کبھی صفا پر چڑھتی، کبھی مروہ پر چڑھتی، یہاں تک کہ میں نے زمزم کا کنواں عطا کیا۔ اس کی سنت ادا کرو، جاؤ صفا اور مروہ پر اور مائی ہاجرہ کی سنت ادا کرو، اس کے بعد تمہارا عمرہ قبول کرو۔ اس کے بعد حکم ہوگا، عربوں میں دستور تھا، اس زمانے کے اندر غلام اور باندیوں کا رواج تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی غلام یا باندی کسی کی ملکیت میں آتے
تو اس کے پیشانی کے بال کاٹ کر آقا کے قدموں میں ڈال دیے جاتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ غلام اور باندی اب اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو حکم ہوگا کہ اب اپنے سر کے بالوں کو کٹواؤ اور ہمارے سامنے ڈال دو، اور اعلان کر دو اس بات کا کہ کبھی ہمارے حکم کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو حکم ہوگا، بھئی گزارش ہے کہ یہ کیمرے سے تصویریں نہ بنائیں، یہ 2 چل رہے ہیں، بڑی مشکل سے ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے، ان کی مجبوری ہے، ان کے حجاج کرام چونکہ دوسرے ممالک میں بھی موجود ہیں اور وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے گزارش کی ہے کہ یہ لائیو چل رہا ہے اس لیے چلنے دیں۔ باقی حضرات سے گزارش ہے موبائل کے کیمروں کا استعمال نہ کریں، اس پر مزید انشاءاللہ طواف کے ذیل میں بھی بات کریں گے۔ تو 8 ذی الحجہ کو حکم ہوگا کہ جس بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور بچپن سے جس کو دیکھنے کی تمنا تھی اور جس کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اس بیت اللہ کو بھی چھوڑ دو اور مینا چلے جاؤ۔ پھر مینا سے حکم ہوگا عرفات چلے جاؤ، پھر عرفات سے مزدلفہ لائیں گے، پھر مزدلفہ سے دوبارہ مینا لا کر کہیں گے یہ سامنے جو 3 پتھروں کے ستون ہیں نا، جسے تم شیطان کہتے ہو، اس کو پتھر مارو، کیونکہ میرے ایک عاشق کو میں نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں مینا میں جا رہا تھا، راستے میں 3 جگہوں پر شیطان نے اس کو بہکانے کی کوشش کی، تو میرے اس عاشق نے اس کو پتھر مارے تھے۔ جب تک میرے عاشق کی اس سنت کو زندہ نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں کروں گا۔ تو سارا حج یہ عشق کا اظہار ہے، سارا حج عقل کے خلاف ہے۔ اس حج کے ذریعے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب کبھی زندگی میں میرا حکم سامنے آئے تو اس میں اپنی عقل کو تلاش نہ کرو، اس میں لاجک کو تلاش نہ کرو، کیوں مت کہو، کیوں کریں۔ پوری حیات طیبہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ صحابہ نے مختلف موقعوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے ہیں، اے اللہ کے رسول اب کیا کریں، اب کیسے کریں، اس حکم پر کیسے عمل کریں۔ کسی ایک موقع پر بھی کسی ایک صحابی نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیوں کریں، کیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے سارے احکامات وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں، اور وحی عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ اگر عقل سے ہی سمجھنا ہوتا ساری باتوں کو تو وحی کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اللہ جبرائیل کو کیوں بھیجتے۔ تو حج کے ذریعے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ چاہے ہمارا حکم تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جس طرح حج میں ہر حکم سامنے آنے پر تم کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو نے کہا سلے ہوئے کپڑے اتار دے، میں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو نے کہا تیرے گھر کے چکر لگاؤں، لبیک اللہم لبیک۔ تو نے کہا صفا مروہ پر چلا جاؤں اور وہاں دوڑ لگاؤں، لبیک اللہم لبیک۔ تو نے کہا اپنے سر کے بالوں کو کٹوا لوں، میں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو نے کہا بیت اللہ کو چھوڑ اور مینا چلا جا، میں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ جس طرح حاجی بغیر کسی چونچرا کے، بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح جتنی زندگی باقی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا یہ حج کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کہتے ہیں جس کے بعد زندگیاں تبدیل ہو جائیں، جو زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی تھی، جو زندگی سنت اور شریعت کے خلاف چل رہی تھی، وہ زندگی سنت اور شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ حج کا میں طریقہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حج کا طریقہ سننے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیجئے تاکہ حج کا طریقہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے آج سے شروع کر دینے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے آج سے شروع کر دینے ہیں۔ پہلا کام اس میں سے یہ ہے کہ ہم نے حج کی تیاری کرنی ہے۔
عام طور پر جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم حج پر جا رہے ہیں تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ حج کی تیاری ہو گئی؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں تیاری ہو گئی۔ کیا تیاری ہو گئی جی ہم نے یونیورسل ایکسپریس سے حج کا پیکج لے لیا اور ہماری فلاں تاریخ کو فلائٹ ہے، فلاں ہوٹل میں جا کر ہم رہیں گے، مینا کے اندر اس کیٹیگری کا ہم نے مکتب لے لیا ہے اور کپڑے بھی سلوا لیے، جوتے بھی لے لیے، یوں بھی کر لیا یوں بھی کر لیا، حج کی تیاری ختم ہو گئی۔ حالانکہ حج کی تیاری یہ نہیں ہے۔ ہم نہ جہاز کا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت سارے سفر کیے ہم نے زندگی میں، نہ ہوٹلوں میں ٹھہرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ سیکھا، اگر آج تک سیکھا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں سیکھا تو کچھ تو باتیں آپ کو آج معلوم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ حج کو سیکھیے۔ حج کو سیکھنے کے لیے کتابوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہاں ہم نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، میری ہی تیار کی ہوئی کتابیں ہیں، یہ کتابیں اپنے ساتھ ضرور لے جائیں۔ اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، اور عورتوں کے لیے اس میں ان کے مخصوص مسائل سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہمارا کوئی 20-25 سال کا جو تجربہ ہے اس کا نچوڑ ہیں یہ کتابیں۔ ان کتابوں کو ضرور پڑھیے گا، آپ کے ذہن میں بہت سارے جو کنفیوژن ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ تو حج کی تیاری کرنی ہے کتابوں سے اور علماء سے۔ علماء سے وقت لیں، ایسے علماء جن کو حج کرنے کا تجربہ ہے، ان سے پوچھیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کتاب سے ان سے پوچھیں، ہم سے پوچھنا چاہیں ہم سے پوچھیں، کتاب کے اندر ہمارا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ ورنہ کسی بھی ایسے عالم سے جس کو حج کا تجربہ ہو، اس سے آپ حج کو سیکھ کر جائیں۔ دیکھیں حج کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن بغیر سیکھے اگر آسان کام کو بھی کیا جائے تو بعض اوقات نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ گاڑی چلانا بہت آسان ہے، لیکن اگر کسی بغیر سیکھے کو اسٹیئرنگ پر بٹھا دیا تو وہ بجائے فائدے کے نقصان کرے گا۔ تو حج بھی انتہائی آسان ہے، تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، کسی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ دوسری بات، جو لوگ اس وقت کراچی میں نہیں ہیں اور ہماری بات کو سن رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ اس کتاب کے لنک شیئر کر دیا جائے گا، اس کی سافٹ کاپی کا، تو وہ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ دوسرا کام ہم نے جو آج سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 2 قسم کے حقوق لگائے ہیں۔ ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ دونوں قسم کے حقوق کے اندر اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو اس کی تلافی ضروری ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی تلافی کے لیے صرف توبہ ہے، اللہ معاف کر دے اب نہیں کریں گے۔ اور کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی قضا کرنی پڑتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں۔ اگر اس میں اللہ نہ کرے کوئی کمی ہے تو اس کو آج سے پوری کرنا شروع کر دیں، اور کوشش کریں حج پر جانے سے پہلے اللہ کا یہ قرضہ ہم ادا کر چکے ہوں۔ اللہ نہ کرے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ حج پر جانے تک پورے نہیں ہو سکتے تو ہم شروع کر دیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حج سے واپسی کے بعد اور حج کے دوران اللہ تعالیٰ کا یہ قرضہ ہم جلد سے جلد ادا کر دیں گے۔ دوسرے قسم کے حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے حق۔ اللہ کے بندوں کے حق کے بارے میں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کیا، کہا کوئی ہم سے ناراض ہے، کسی کا مال لے کر اس کو واپس نہیں کیا، قرضہ لے کر واپس نہیں کیا، کسی کا مال پر زبردستی ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اللہ نہ کرے، یا یہ کہ کسی کی غیبت کی، کسی کا بہتان کیا، تو ہم اپنے متعلقین سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا مال ہمارے پاس ہے تو وہ واپس کریں، اگر فوراً واپس نہیں کر سکتے تو اس سے اجازت لیں کہ اللہ نے ہمیں حج کی توفیق دی ہے، ہم واپس آ کر آپ کا قرضہ اتار دیں گے۔ یہ 2 کام ہو گئے، ایک حج کو سیکھنا، دوسرا حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر کمی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کی فکر۔ تیسرا کام جو ہم نے سیکھنا ہے آج سے، تیسرا کام جو ہم نے آج سے سیکھنا ہے وہ ہے دعا مانگنا۔
حج کا سب سے بڑا رکن ہے میدان عرفات کی حاضری، اور میدان عرفات کی حاضری کا سب سے افضل عمل ہے دعا مانگنا۔ ابھی جب ہم عرفات کو بیان کریں گے تو وہاں ہم بتائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی دنوں میں حج کیا تھا۔ اپریل کا مہینہ تھا، غالباً سخت گرمی کا مہینہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا کا دورانیہ ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 7 گھنٹے تھا، مسلسل دعا۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہو سکتا ہے بعضوں کا حال مجھ سے بہت اچھا ہو، عمومی طور پر بات ہو رہی، کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ سے مانگنا کیا تھا یا ہم اللہ سے کیا مانگے۔